कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए दा केड़ा दे ए तो सूर दे सूर चल चलिए। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर यहूदो नसारा की बच्चियों के साथ निकाह हो सकता है तो सुन्नी का शिया की बच्ची के साथ और शिया का सुन्नी की बच्ची के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो या फिर मान लें आला हजरत की तरह के यहूदो नसारा से भी बातर है। हाँ जी, आला हजरत ने लिखा है, अहकाम शरीयत उनकी अपनी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबिया, और फिर लिखा वहाबिया देवबंदिया वहाबिया गैर मुकल्लिद यानी अहले हदीस और देवबंद, और फिर साथ लिखा कादियानी काफरों को भी बीच में शामिल किया, और लिखा रवाफिज, इन सब का नाम लिख के उन्होंने कहा ये सब के सब जो लोग हैं ये मुर्तद हैं। मुर्तद का मतलब है इस्लाम छोड़ गए और वाजिबुल कत्ल, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा अगर अल्लाह का नाम लेकर करें तो वो हलाल होगा, ये हराम रहेगा। 1,00,000 दफा भी नाम ले तो किस किस का? देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इन सब का, और कादियानी काफरों को भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कादियानियों के खाते में डाला है इनको, कहा कि ये 1,00,000 दफा भी नाम लें तो ज़बीहा हराम रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा अगर करें तो हलाल होगा। तो फिर अब बाकी पैसे तो छोड़ दें, आपस में आप देख लें कि इन लोगों ने किस तरीके से दराड़े हैं। फिर हमें लोग कहते हैं जी बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, बुजुर्गों ने खिदमत ही इतने बड़े लेवल पे की है कि वो बुजुर्ग खुद ब खुद फिर वो इस पूरे मामले में रगड़े में आ जाते हैं। हमारी नीयत तो नहीं होती लेकिन खुद ब खुद आ जाते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत में कहते हैं जी उनके बेटे ने जमा किए हैं। सर उनके बेटे ने जमा किए हैं जो मुफ्ती आजम हिंद हैं, मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, वो बेटा है उनका जिसने उनके मलफूजात जमा किए। और इससे बड़ी बात, मलफूजात की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है और उस पर मोहर लगाई है कि मैंने इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा है। तो फिर आला हजरत की अपनी होगी ना। और पहली जिल्द के अंदर ही पहला हिस्सा जो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, उसमें उनसे सवाल हुआ है कि अगर वहाबी जमात करवा रहे हो तो नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग? तो उन्होंने जवाब दिया इनकी नमाज ना नमाज है ना जमात जमात है। सीधा सीधा खरी गल जड़ी है उन्होंने कर दी थी। और वहाबी आला हजरत देवबंद और अहले हदीस दोनों को कहते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं अहकाम शरीयत में से। फिर वो कहते हैं कि वहाबिया की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं देवबंद और अहले हदीस के। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। कुफार डायरेक्ट लफ्ज लिखा, यानी जिस तरह काफिर की मस्जिद है ना तो घर के मिसल है। यानी वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरे लिए पूरी की पूरी जमीन पाक कर दी गई है, मेरा उम्मती जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है। तो ये हदीस उन्होंने कोर्ट नहीं की, इशारतन बात कर दी कि जिस तरह घर में भी नमाज हो जाती है इस तरह कुफार की मस्जिदों में भी नमाज हो जाएगी। और कुफार उन्होंने यहूदो नसारा को नहीं कहा, देवबंद और अहले हदीस को कहा। अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर तीसरा सवाल उनसे हुआ कि ये वहाबी देवबंद और अहले हदीस जब अजान दे रहे हो तो इनकी अजान का जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी ना अजान अजान है ना नमाज नमाज है। और फिर कहा इनकी अजान भी इनकी नमाज और जमात की तरह बातिल है। बड़े वो सही बात ही उन्होंने की, जब मैं उनकी नमाज ही कह रहा हूं नहीं होती है तो अजान की तो बातिल है। अलबत्ता जब अजान में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम आए तो आप अज़्ज़ा व जल या जल्ला जलालुहु या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। बाकी ना इनकी अजान अजान है, ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। बात ही खत्म कर दी। ये है बुजुर्गान दीन की खिदमत। जब हम हाईलाइट करते हैं तो कहते हैं नहीं हम सब एक हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंजीनियर साहब वैसे इख्तलाफात, सर एक हैं तो फिर बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम डाला है ये काम इन लोगों ने डाला था, हम इनसे लाने बरात करते हैं। फिर हम यहाँ तक नहीं रहेंगे, फिर हम अगली बात करेंगे कि जिन्होंने काम डाला था और लोगों को काफिर कहा था, तो अब वो जिनको कहा वो तो नहीं थे, तो फिर काफिर कौन हुआ? कहने वाला। तो ये कौन कहेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो काफिर हैं? तो हर सूरत में फंसेंगे।
اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تو سوراں دے سور نے یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے۔ کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا آتا پہ، اے تے سور دے سور ہیں، چلو چلیے۔ اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے، سورہ دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے۔ خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے، تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں۔ مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے۔ یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروعی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا نا، مزہ ہے نا، کدے کدار بول لینی چاہیے نا، اس طرح نہیں ہے، دھوکہ دینا بند کریں۔ پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے، اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے۔ ہاں جی 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر۔ اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں۔ یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے۔ شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی۔ اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی، المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر، کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب، کروڑوں بزرگوں کے امام۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں۔ اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر۔ دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے، اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے۔ المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے، المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی
رد المختار کا کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ. اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے. سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے. ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا. تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نا 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 نا، یہ کام نہیں کرنا. تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی. کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں. تو ان کے بزرگوں نے چٹیے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اسی طرح ہے نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تو تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیے نا، اپنے سوا ہر ایک کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے تو میں مجرم ہو گیا ہوں. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں. کئی علماء نے جرأت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں، یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اون لو بکو مولوی لکھ کے دبے. اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی، میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان، ہاں، لیکن کہ مسلم کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں مسلمان ہیں، چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں. کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کا یہ بھی کر، تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا، گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المہند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی.